پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 173 پر ہمارا درس جاری تھا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ ہلکی سی تھی، اس کو چاٹ کر اس سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پانی موجود نہیں تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ اتارا، اور یہ واقعہ پورا تو سرکار نے ذکر نہیں کیا، لیکن مقصود یہی ہے کہ وہ کنویں کے اندر اس نے اس کو کسی طرح باندھ کے لٹکایا اور پانی باہر نکالا اس موزے کے ذریعے۔ چمڑے کا موزہ تھا، پانی اس میں آ گیا اور وہ کتے کو پلایا، اور اتنا پلایا کہ کتا پورا سیر ہو گیا، اس کی پیاس اچھی طرح بجھ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عمل کو قبول کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں داخل کرنے کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ ویسے تو جنت میں حقیقی دخول میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد ہوگا، عمومی قاعدہ قانون یہی ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی جنت کا ارادہ فرما لیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس میں نے ایک دو روایات آپ کو سنائی تھی کہ برا سلوک کرنے پر گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آخری میں بس دو چیزیں میں لیتا ہوں، ایک تو یہ کہ بعض جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کو ہم ظلم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ظلم نہیں ہے، کہ جب شریعت ہمیں اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کن کن ذرائع سے ہم جانوروں کو نفع دے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، اس میں ایک اصول ہے کہ ہر وہ جاندار کہ جو آپ کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہو، باعث اذیت بن رہا ہو، نقصان کا سبب بن رہا ہو، بیماری کا سبب بن سکتا ہو، ان کو مارنا بالکل جائز ہے، ان کو ہلاک کرنا بالکل جائز ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے طریقے سے ہلاک کریں کہ جو بہت زیادہ وحشیانہ قسم کا نہ ہو۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ جوئیں اگر کسی کے سر میں ہو جاتی ہیں تو بڑی تکلیف اور اذیت دیتی ہیں، تو جوئیں جو عورتوں کے تو بڑا محبوب مشغلہ ہے، آؤ میں تمہاری جوئیں دیکھوں، اور آدھے گھنٹے تک پھر نکالتی رہیں گی، بڑا مزہ آئے گا، ٹچ کرنے میں پتہ نہیں کیا لطف آتا ہے، وہ آدھے گھنٹے تک دھوپ میں بیٹھ کر نکالتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جائز ہے۔ تو ہمارا یہ پورے پچھلے دو پروگرام دیکھ کر کوئی بہن یہ نہ سوچے کہ جی اب تو جو مارنا بھی منع ہو گیا، جوؤں کو ہم نے کتنا مارا تھا، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ جوئیں چونکہ موذی چیز ہیں، اذیت دینے والی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھٹمل ہیں، گھر کے اندر ہو جاتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں کیونکہ تکلیف دیتے ہیں۔ مچھر کو مار سکتے ہیں۔ اگر مکھیاں بہت زیادہ گھر میں ہو گئی ہیں تو چونکہ یہ بیماریاں لے کر آتی ہیں، جراثیم پیدا کرتی ہیں، گندی جگہ سے بیٹھتی ہیں، گندی جگہ پر، وہاں سے جراثیم ٹانگوں میں چپک جاتے ہیں، پھر یہ آ کے کسی ہمارے چائے کے پاس بیٹھ گئیں، برتنوں پہ آ کے بیٹھ گئیں، جراثیم چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو چونکہ یہ بیماری کا باعث بنتی ہیں تو اسپرے کر کے ان کو مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سانپ ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ اگر تکلیف کا باعث بن رہا ہو تو اس کو مار سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر سانپ کہیں جا رہا ہے اور وہ مطلب تکلیف نہیں دے رہا تو اس کو جانے دیا جائے، راستہ دے دو، لیکن اگر وہ آپ پہ حملہ ہی کر رہا ہے یا گھر میں آ کے گھس گیا ہے اور باہر نکل نہیں رہا تو پھر اس کو بہرحال آپ مار سکتے ہیں، کیونکہ سانپ بھی ایک موذی مرض ہے، وہ موذی جانور ہے۔ اسی طریقے سے چوہا ہے کہ یہ چیزیں کاٹ دیتا ہے، بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اور میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا کہ اس میں تقریباً 40 یا 42 ایسے وائرسز ہوتے ہیں، ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے شدید ہلاکت کا اور بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے مارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو چوہوں کو مارنا بھی جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے چونٹیاں بعض اوقات گھر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، خصوصاً گرمیوں میں، کہ آٹے میں دیکھیں تو وہ خشکی کے اندر چونٹیاں اور ڈبل روٹی میں چونٹیاں، اور کیونکہ وہ غذا جمع کرتی ہیں اپنے سردیوں کے لیے تو وہ کثرت کے ساتھ آتی ہیں اور ہمارے لیے بہرحال بہت نقصان کا سبب بن جاتی ہیں۔ چینی خراب ہو گئی، فلاں چیز خراب ہو گئی، فلاں چیز خراب، کیک پڑا ہے، کیک میں چپڑ گئی۔ ویسے تو اب فریج کا دور ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بہت سی چیزیں باہر رکھی جاتی ہیں اور ان میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ چیونٹیاں ہو گئی ہیں، جیسے بعض اوقات یہ کپڑوں کے اندر گھس جاتی ہیں، آپ نے کپڑے سکھائے ہیں، اس کی ٹھنڈک حاصل کرنے دھوپ ٹائٹ ہوتی ہے تو اندر گھس جاتی ہیں،
اب وہ کپڑے پہنے تو اتنے موٹے موٹے بعض اوقات کاٹ لیتی ہیں اور دانے ہو جاتے ہیں، اور بڑی مرچیں لگتی ہیں، اسے کھجاتا ہے انسان اور موٹے موٹے دانے ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی ایسی چونٹیاں ہوتی ہیں. تو ان کو مارنے کے لیے بعض لوگ کوپیکس وغیرہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چھڑک دیتے ہیں، یا پھر مطلب یہ ہلدی ڈال دیتے ہیں. ہلدی ڈالنے سے بھی یہ بھاگ جاتی ہیں. اس قسم کی کوئی چیز استعمال کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں اگر بالفرض چونٹیاں مر بھی جاتی ہیں تو اس میں گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہے. چھپکلی کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چھپکلی یا گرگٹ کو ایک وار میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں. جو کم وار میں اس سے کم میں یعنی زیادہ وار میں مارے اس کے لیے اس سے کم نیکیاں، جو اس سے زیادہ میں مارے گا اس سے کم نیکیاں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی تھی تو یہ قریب آ کے آگ کو پھونکے مارتا تھا تاکہ یہ اور زیادہ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا ہے جس میں فطرتاً انبیاء علیہ السلام کے لیے بغض پوشیدہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ وغیرہ کو مارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. اسی طریقے سے بعض کتے ہوتے ہیں جو پاگل سے ہو جاتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں انسان کے اوپر اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کتا کاٹ لے تو پھر اس میں ٹیکے وغیرہ بھی ہیں. اب تو خیر 14 انجیکشن تو نہیں ہے، اب تو ایک ہی بنا دیا ان 14 کے جگہ، لیکن پہلے 14 انجیکشن پیٹ میں لگتے تھے. تو لہذا اس قسم کا کٹھکنا اگر کتا ہے کہ وہ حملہ کر دیتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کو مار دیا جائے. اسی طریقے سے اگر بلی کاٹنے لگ جائے، وہ گھر والوں پہ حملہ کر رہی ہے، پنجے مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے کسی کے پاؤں کو، تو اس بلی کو بھی مارنا شرعاً جائز ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے نہ مارا جائے کہ وہ باعث اذیت ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ گرگٹ کو گردن سے باندھ کے لٹکایا ہوا ہے اور دور سے تیر مار رہے ہیں. سزا فرمایا اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے، وہ منع فرما دیا. تو لہذا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آگ جلا کے ان کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، چوہے وغیرہ کو یا اور چیزوں کو، اس میں وہ چیختے جلتے ہیں. تو یہ اذیتناک موت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زہریلی دوائی وغیرہ ڈال دیں تو کھا کے بس وہ سوتے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس طرح کر لیں. تو یا بعض لوگ گرم پانی ڈال دیتے ہیں، کھولتا ہوا پانی ان چوہوں کے اوپر، تو اس سے وہ مرتے ہیں. تو بہرحال ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس کو اگر پنجرے میں وہ آ جاتا ہے، 1-2 دن آپ بند رکھیں، اسے کچھ بھی نہ ڈالیں تو وہ بھوک سے پاگل ہو جائے گا. پھر وہ زہریلی دوا والی کوئی بھی چیز ڈال دیں تو فوراً کھائے گا اور پھر وہ مر جائے گا. تو پھر پھینک دیں اس کو، زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اتنے خطرناک چوہے ہیں کہ اس کو چھوڑیں گے، جیسے ہمارے کراچی کے اندر اتنے موٹے موٹے چوہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی تو بلی ڈر کے بھاگ جاتی ہے چوہوں سے، اتنے خطرناک ہو گئے چوہے. انہوں نے اپنی وہ بدل لی ہے روش کہ یہ بلی پہ حملہ کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو بلیوں نے بھی ان کو کھانا چھوڑ دیا ہے، اتنے موٹے موٹے چوہے. تو اب ایسے چوہے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ بعض اوقات نکل کے باہر بھاگ جاتے ہیں اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو پھر بہرحال ان کے لیے ایسا اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کرنا، دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے اس کی اجازت ہو سکتی ہے. ورنہ حتی الامکان ایسے ذرائع اختیار کریں جو زیادہ تکلیف والے بھی نہ ہوں اور ان کو موت بھی آ جائے. تو یہ میں نے چند جانوروں کو آپ کو بتایا کہ اصول بتا دیے ہیں. بیماری کا سبب بن رہا ہو، اذیت کا سبب بن رہا ہو، نقصان کا سبب بنتا ہو تو ان کو آپ مار سکتے ہیں. اب فائدہ پہنچانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ چیل کبوں کو گوشت ڈال دینا، یا آپ جہاں چیونٹیوں کے بل دیکھتے ہیں، باہر آپ نے کہیں دیکھے روڈوں پہ ہیں یا گارڈن وغیرہ میں ہیں، وہاں چینی ڈال دیا آپ نے کہ چلو گارڈن میں نا چیونٹیاں اندر تو نہیں آ رہی ہیں تو وہ چیونٹیوں نے کھا لی ہے. یا آپ خصوصاً قبرستان وغیرہ جیسے جاتے ہیں وہاں پر کسی قبر کے اوپر نہیں، بعض لوگ قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں وہ برتن، اس میں باجرہ ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں. یہ غلط ہے. قبر کے اوپر کچھ نہ رکھا جائے. قبر پہ تو اگربتی تک سلگانے کو علماء کرام نے منع فرمایا ہے، سائیڈ میں کرنا چاہیے. تو کہیں سائیڈ میں ایسی جگہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ اس طرح 2 تھال رکھ دیں، ایک میں باجرہ دانہ وغیرہ ڈال دیں، دوسرے میں پانی ڈال دیں. چڑیاں آئیں گی کھائیں گی، کبوتر آئیں گے کھائیں گے، اور قصد و ارادہ یہ کر لیں کہ اس پر جو بھی مجھے ثواب ملے گا میں اس قبرستان کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ایصال کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اچھا عمل ہے، ثواب ملے گا. ایسے لوگ مکے مدینے جاتے ہیں، وہاں جانوروں کو گندم ڈال دیتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں. روڈوں پہ بھی ہم نے کراچی میں دیکھا ہے کہ فٹ پاتھوں پہ بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، دانے وغیرہ ڈالتے ہیں. کبوتروں کو بھی عادت ہو جاتی ہے پھر اس مقام کی، وہ ادھر آ کے دانا وغیرہ کھا لیتے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہیں. ایسی اگر آپ گھر میں بالفرض
اس میں اصول بنیادی یہ ہوتا ہے، چاہے اس کو پنجرے میں رکھے چاہے نہ رکھے، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسا جانور گھر میں پال سکتے ہیں جو قید کو سہ سکتا ہو، قید میں رہ سکتا ہو، پنجرے کی زندگی سے متنفر نہ ہو، وحشت اس کو پیدا نہ ہو، انسانوں سے مانوس ہو، ایسا جانور رکھ سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے ایسا جانور پال لیا کہ وہ انسانوں سے مانوس نہیں، بھڑکتا ہے، گھبراتا ہے بہت زیادہ، یا پنجرے کی قید برداشت ہی نہیں کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کے کوے ہیں کہ اگر آپ پنجرے میں ڈال دیں وہ اڑ کے مر جائے گا لیکن وہ برداشت نہیں کرے گا، تو ایسے جانور کو، کیونکہ وہ باعث اذیت ہے اس کے لیے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جنگل سے خالصتاً آزاد پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس نے آزادی کو دیکھا ہوا ہے۔ اب اس کو آپ بند کریں گے تو اس کی طبیعت میں انتہائی غم اور وحشت پیدا ہوگی۔ جانوروں میں بھی احساس و شعور ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ دوست ہوں گے، کچھ ساتھی ہوں گے، گھر والے ہوں گے جس کو یہ پہچانتے ہیں جانور اور ان سے انسیت محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ایک جوڑا بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں تھرڈ پرسن کو پسند نہیں کرتے، وہ اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ ایک جوڑا ہے وہ ساتھ رہتے ہیں، اس کا مطلب ان میں انسیت ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، شعور حاصل ہے ان کو بھی۔ تو ایسے جانور کو جو آزاد ہے اس کو پکڑ کے آپ بند کر دیں گے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں جو کیج کے ہی برڈز ہوتے ہیں، جیسے آسٹریلین ہمارے ہاں طوطے ہیں، بجریز کہلاتے ہیں، تو یہ نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل پنجرے میں ہی پلتے چلے آئے ہیں، بلکہ اگر ان کو آپ باہر چھوڑ دیں تو یہ زیادہ اونچا اڑ بھی نہیں سکتے اور فوراً کوا جھپٹ کے کھا جاتا ہے ان کو، یہ بیچارے رہ ہی نہیں سکتے باہر ہمارے کراچی میں، پاکستان میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو ایسے جانور جو عادی ہیں پنجرے میں رہنے کے اور انسانوں سے غیر مانوس بھی ہیں، غیر مانوس نہیں ہیں، انہیں کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے، ان کو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح بلی پال سکتے ہیں، اور کتے کا میں نے آپ کو بتایا کہ حفاظت کی غرض سے پال سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اچھا، لیکن جب آپ گھر میں ان کو پالیں، اسی طرح ایک پہلے بات عرض کر دیتا ہوں، ایکوریم میں جیسے ہم مچھلیاں رکھتے ہیں ایکوریم میں، تو مچھلی بھی پال سکتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ کوئی ایسے تو ہوتی نہیں کہ سمندر سے پکڑ کے لا کے آپ نے ڈال دی، وہ بھی اسی طرح ایکوریم میں پلتی چلی آئی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آتی ہیں اور شیشے سے آ کے ٹکرا جاتی ہیں کیونکہ ان کو پانی سے لگتا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو زبردست احساس و شعور کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ ایک دفعہ اگر آ کے ٹکرائے گی نا تو اس کے بعد بس پھر دوبارہ نہیں ٹکرائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مچھلیاں ایکویریم کے اندر بڑے سلیقے سے رہتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بار بار جا کے دیوار میں ٹکر لگ رہی ہو پھر وہ کہہ رہی ہو کہ ہو یہ میں کہاں آ کے ٹکرا گئی، پھر دوسری دیوار سے ٹکرا رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ شاید پہلی مرتبہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ان کو عادت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جانوروں کے اندر شعور بیدار کر دیا ہے کہ وہ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ٹکراتی نہیں ہے، وہ بالکل رہ سکتی ہیں۔ لیکن جتنے بھی جانور آپ پال سکیں گھر میں، جیسے میں نے عرض کیا جن کی اجازت ہے، ان میں ایک اصول ضرور یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں کوئی جانور پالو تو اسے دن میں 70 بار دانا پانی دکھاؤ۔ 70 بار سے مراد 70 ٹائمز جو ہے ان کو سرکار فرما رہے ہیں دانا پانی دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گن کر 70 مرتبہ کریں، 1 پھر 2 3، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے، اور عربوں کا اکثر یہی اسلوب ہے کہ وہ کسی چیز کی کثرت کو، زیادتی کو بیان کرنے کے لیے عدد سے تعبیر کرتے ہیں۔ 70 مرتبہ، 80 مرتبہ، 1000 مرتبہ، یعنی جس نے 1000 مرتبہ ایسا کر لیا، مثال کے طور پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو 80 برس کا کیا مطلب کہ واقعی 80 برس، یہ بھی ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ حقیقتاً کثرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ بخشے جائیں گے۔ جیسے ہم بعض اوقات محاورتاً کہتے ہیں یار تمہارے پاس 1000 بار آئے ہو ملتے نہیں ہو، اب یہ ہمارا کہنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ 1000 بار ہم نے گن کر آئے ہیں، بلکہ مراد ہے کہ بہت دفعہ آیا ہوں لیکن آپ ملتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ مراد ہے، گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جانور گھر میں پالو تو اس کو اکثر دانا پانی چارہ وغیرہ دکھاؤ کہ وہ بھوکا اور پیاسا نہ رہے، اچھی طرح کھلائے پلائے۔ اس سے ذرا ہمارے وہ بھائی بھی، اب یہ بات آگے تو میں ضمن عرض کر رہا ہوں کہ وہ ذرا کبوتر باز بھائی ذرا توجہ فرمائے کہ جو کبوتروں کو اڑانے کے لیے، مقابلے بازی کے لیے یا دوسروں کے کبوتر چھت پہ اتارنے کے لیے کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں کھلائیں گے پلائیں گے سست ہو جائے گا، تو تھوڑا بہت باجرہ دے دیا، پانی دے دیا، بیچارہ
اور وہ اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کبوتر کی کہ وہ اپنے مالک کا گھر چھوڑتا نہیں ہے، وفادار پرندہ ہے، وہ ادھر ہی چھت پہ اترتا ہے، اور بھوکے پیاسے ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ اونچا اڑے، لمبا اڑے، زیادہ دیر تک آسمان پہ نظر آئے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس طرح جانوروں پہ ظلم کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس طرح گناہگار ہوں گے، ایسا نہ کریں۔ یہ کتوں کو لڑوانا، بیلوں کو لڑوانا، اونٹوں کو لڑوانا، یہ ہمارے ریچھ اور کتوں کی جنگ کروانا، یہ یاد رکھیں سخت گناہ ہے، سخت حرام ہے، اور اس کا تماشا دیکھنا بھی گناہ ہے، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ ایسا کریں۔ اور جو یہ چند ٹکے کمانے کے لیے، تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے اپنے شوق کی تکمیل کی خاطر اس طرح کر رہے ہیں، ان کو ذرا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ہونا ہی چاہیے، اگر حکومت ہو، اسلامی حکومت کے، ان کو ایک اکھاڑے میں چھوڑ دیں پہلوان کے ساتھ، بولو لڑو، اور پہلوان کو مار کے ان کا بھرکس نکالے، اگر بلڈ وغیرہ نکلے، خون نکلے، ہڈی ٹوٹے، تو پھر احساس ہوگا کہ ٹکرانے سے، لڑنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو تھوڑا جانوروں کی تکلیف کا بھی احساس ہو جائے۔ لیکن بہرحال ایسا ہوگا نہیں، اور لیکن وہ خود ہی احساس کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ کتوں کی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریچھ کے اوپر 8-10 کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں کراچی میں تو ہمارے ایسے نظر نہیں آتا، لیکن اندرون سندھ میں اور پنجاب سائڈ کے بہت سے گاؤں کے اندر اب بھی یہ قبیح مطلب تماشا دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، پھر ایک ریچھ ہوتا ہے، اس کے اوپر 5-6 کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ کتے اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، دانتوں سے بھنبوڑتے ہیں، اور ریچھ بھی حملہ کرتا ہے، کبھی کتا مر جاتا ہے، کبھی ریچھ کی کھال پھٹ جاتی ہے، اس سے اذیت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر سارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ گناہ ہے اس طرح کا تماشا کروانا، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہگار، جو اس کا انعقاد کر رہا ہے وہ ساروں کے گناہوں کا بوال اس پر ہوگا۔ یہ علماء نے بیان فرمایا کہ ایسا تماشا دیکھنا ناجائز، یہ گناہ ہے، اور جو ان میں سے ہر شخص گناہگار ہے، اور جس نے اس کا انعقاد کیا ہے، اہتمام کیا ہے، ان سب کے گناہوں کا وبال اس شخص کے نام اعمال میں ہوگا، اس کے اوپر ہوگا، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے ساروں کی تعداد کے برابر۔ اس لیے جو بھی اس قسم کی کوئی محفل ہو جو گناہ پر مشتمل ہے، تو جو اس کا اہتمام کر رہا ہے سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے، سب کو علیحدہ ملتا ہے، اور جو انعقاد کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ تو یہ شادی بیاہ کے اندر، اب یہ ایک بات آگے ضمناً طور سے کر دیتا ہوں کہ شادی بیاہ کے اندر جو یہ غلط قسم کی رسومات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جتنے مہمان آئیں گے، جس نے انعقاد کیا ہے ساروں کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور پھر اس گناہ کی نحوست کیا ظاہر ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں، 2 مہینے میں طلاق، 1 مہینے میں طلاق، لڑائی جھگڑے فتنے فساد، بے برکتی گھر کے اندر۔ ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اور یا تو کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ اپنی حرکتیں میں نظر ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا تھا پہلے، اس کا کوئی نہ کوئی وبال تو آئے گا ہمارے اوپر یا نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں سوچتے۔ تو بہرحال جانوروں پہ ظلم ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اچھا سلوک کرے تو بہت ہی بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس میں بھی اگر کوئی بھائی بہن چاہیں تو کوئی جانور، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی یہاں پر دیکھا ہے، لیکن میں اس کا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اس میں تعاون نہ کریں۔ یہ فٹ پاتھوں پہ بعض اوقات بہت سے لوگ پنجرے میں چڑیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بولتے ہیں جی 5 روپے میں 10 روپے میں خرید کے اس کو آزاد کر دیں۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اس کو مقید کیوں کیا ہے؟ اگر ہم آزاد کر بھی دیں گے تو پھر کہیں سے پکڑ کر لے آؤ گے۔ تو اس لیے وہ ان کو تو بزنس ہے کہ جانور کو اذیت دو، پکڑ لو، اور پھر لوگوں سے پیسے لے کے اس کو آزاد کرواؤ۔ تو آپ کتنی بھی آزاد کرواتے رہے، بہرحال وہ پھر پکڑ کے لے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں تو ایسے لوگوں سے نہ خریدے جائے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو کہیں گے یار تو وہ خرید ہی نہیں رہا، تو پکڑنا ہی چھوڑ دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی چیز پکڑ لی ہے جنگل وغیرہ سے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کو چھڑوا دوں تو بہت اچھا ہے، تو آپ پیسے دے کے چھڑوا دیں، اس کو پیسے دے دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو آپ کے لیے بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔